مولانا محمد سنو کہ بول رہا ہے سر بارہ ہوا. ملائکوں کی شاعر ہمارے بابا عرفان صدیقی مرحوم و مقبول فرماتے ہیں کہ سنو کہ بول رہا ہے وہ سر اتارا ہوا کہ ہمارا مرنا بھی جینے کا استعارہ ہوا. ارے واہ سبحان اللہ. جینے کا استعارہ ہوا. یہ سرخ پھول سب کیا کھل رہا ہے نیزے پر, یہ کیا پرند ہے شاخے شجر پہ وارا ہوا. یہ کیا پرند ہے شاخے شجر پہ وارا ہوا. تو کبھی کبھی خیال کرتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ جو عزت و تقریب ان کی کنیزیں ہیں ان کو صرف اپنے ہی نہیں غیروں نے بھی کیا کیا ان کی مدو صدا کی ہے. میں ایک ہندو شاعر کا شعر پڑھتا ہوں, پہلے نعت کا شعر پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد ایک دوسرے ہندو شاعر کا مرتبہ کا شعر پڑھتا ہوں. جیسا کہ ہمارے حضرت مولانا صاحب نے فرمایا اپنی تقریر میں تھوڑی دیر پہلے کہ بات کو تب ہے جب غیر کی شہادت میں. تو گور مہندر سنگھ بیدی شعر کہتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اور پنڈت دیواکر راہی کربلا والوں کی شان سے کہتے ہیں کہ بیکارے خونِ شہیدان کربلا کی قسم, بتائے خونِ شہیدان کربلا کی قسم, یزید مورچہ جیتا تھا جنگ ہارا تھا. یزید مورچہ جیتا تھا جنگ ہارا تھا. اور سب یہاں پر سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ مورچہ جیتنا اور جنگ جیتنے میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. آج الحمدللہ رحمت کا پانی بھی برس رہا ہے, آج روز جمعہ بھی ہے, تقریریں ہو بھی چکی ہیں. میں آپ کو نظم کی زبان میں خود بات یاد کرتا ہوں, یاد کیجیے, دوسرے ہی پڑھ لیجیے. میں اردو منزل پہ ہوں جہاں مجھے چیزوں کو بھولنے کا حق مل گیا. تو چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے تو کبھی کبھی موبائل کا استعمال کر لیتا ہوں نجیب میاں سے معذرت کے ساتھ. نجیب میاں موبائل کی بڑی برائی کرتے ہیں, لیکن دیکھیے ایک تو میں یہ ہر کام کے لیے موبائل دیکھ رہا ہوں, دوسرے میں لڑکی نہیں ہوں مجھے جانتے ہو. تو اب یہ کرنا میرا میں سنیوں کی بڑی عمدہ خانقاہ ہے. اس کے سجادہ نشین کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر احمد تابش ہیں, انہوں نے ایک شعر کہا کربلا والوں کی شان میں, اس سے مجھے ترغیب ملی اور میں نے ایک تازہ ترین منتخب لکھی ہے کربلا والوں کے لیے. عرض کرتا ہوں, پہلے ان کا شعر پڑھ لوں کہ تعریف کو ان کا شعر پڑھ لوں کہ ایک صبر کا خیمہ ہے کہ جو عالم سے بڑا ہے, ایک صبر کا خیمہ ہے کہ جو عالم سے بڑا ہے, تاریخ کو اب ایسی علامت نہ ملے گی. اور میں کیا ہے پوری شاعری میں کہ شبیر کے غم کی جنہیں دولت نہ ملے گی, شبیر کے غم کی جنہیں دولت نہ ملے گی, ان لوگوں کو نانا کی شفاعت نہ ملے گی, ان لوگوں کو نانا کی شفاعت نہ ملے گی. اور ایک صبر کا خیمہ کہ جو عالم سے بڑا ہے
करता हूँ कि सदियों में नसीब होता है लम्हा कोई ऐसा, सदियों में नसीब होता है लम्हा कोई ऐसा, शब्बीर ने जो पाई शहादत न मिलेगी, शब्बीर ने जो पाई शहादत न मिलेगी। और अभी नदीम मियां ने जिक्र किया था, हम लोग अक्सर जिस हदीस से वाकिफ हैं और इस हिदायत से वाकिफ हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बीवी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि ये जो करबला की मट्टी है, इस मट्टी को देखना तो जिस दिन ये तुम्हें खून के रंग की नजर आए तो समझ लेना कि मेरा लाडला हुसैन जो है वो शहीद हो गया। ये तकरीबन इस हदीस के 50 साल के बाद का वाक़या है। की शहादत हुई, तकरीबन 50 वर्ष के बाद का वाक़या है। तो निगाहे नबूवत देख रही थी कि मेरी ये बीवी उस वक्त हयात है। तो अर्ज़ करता हूँ कि खूनी इसे देखोगी मेरे बाद सलमा, खूनी इसे देखोगी मेरे बाद, खूनी इसे देखोगी मेरे बाद ऐ सलमा, मट्टी की जो रंगत है वो रंगत न मिलेगी, मट्टी की जो रंगत है वो रंगत न मिलेगी। और नेज़ों पे महू महर है और शान गरीबा, नेज़ों पे महू महर है और शान गरीबा, फिर देखना चाहो तो ये तिलक न मिलेगी, फिर देखना चाहो तो ये तिलक न मिलेगी। और आज के दिन के हिसाब से देखिए आज इत्तेफाक है क्या जुमा भी है, और क्या है कि हंगामे जुमा रेत के बिस्तर पे गुलसिदा, हंगामे जुमा रेत के बिस्तर पे वो सजदा, इस शान से सर कटने की सूरत न मिलेगी, इस शान से सर कटने की सूरत न मिलेगी। वो हर रोज ये किस्मत में नहीं होता है, रो लो, हर रोज ये किस्मत में नहीं होता है, रो लो, फिर आपको शायद ये सआदत न मिलेगी, फिर आपको शायद ये सआदत न मिलेगी। और अशरफ से कहो और भी कुछ तुमको सुना दे, अशरफ से कहो और भी कुछ तुमको सुना दे, बाद उसके तुम्हें ऐसी हिदायत न मिलेगी। और वो हिदायत क्या है? वो जो हिदायत हमने लिखी है तो करबला का एक हिदाया, उसे जल्दी जल्दी पहुंचे थे, जल्दी जल्दी इसलिए पहुंचे तो जुम्मे का दिन है और अभी हजूर अभी मिलत से तवज्जो लेना है। और कहता हूँ कि नजर उठाई तो एक रेत का समंदर था, निगाह डाली तो हर शख्स एक सितमगर था। ये मसनवी के अंदाज में लिखी हुई है और ये मसनवी की तारीफ बताने का यहाँ मौका नहीं है, नज़्म है बस इतना समझ लीजिए कि नजर उठाई तो एक रेत का समंदर था, निगाह डाली तो हर शख्स एक सितमगर था। मुझे खबर थी इसी खाक में रहूंगा, मगर उम्मीद है महशर में खुद रहूंगा, मगर उम्मीद है महशर में खुद रहूंगा। हुजूर की सबके परे एक दरिया बहता था, फुरात शर्म से खुद पानी पानी होता था। कल ही की बात है मुरझा गए थे तो बुरे दर, कल ही की बात है, क्या है, कल ही की बात है मुरझा गए थे दो बुरे दर, के नाम एक का अकबर था एक का अकबर। उदार खैमे में जैनब है और आबिद है, फरिश्ते बोले कि हमसे ज्यादा खारिज है। अगरचे आंखें कमजोर हो गई है, हालांकि टाइप नहीं है लेकिन पढ़ने की दिक्कत हो गई है। अगरचे कभी कभी मोबाइल के फायदे भी होंगे लेकिन अगर के प्यासे हैं पर दिल में जान बाकी है, वजी चेहरे पे सैयद की शान बाकी है। कहा बहन से कि चलता हूँ अब नहाऊंगा,
अब इसके बाद ही नाना को मुंह दिखाऊंगा। देखो जब किसी की हिकाया को जन्म होती है तो उसे गदर की तरह नहीं पढ़ा जाता है, यानी पहले उससे को दो दफा दोहराया अपनी, ये वाकई की तरह से जाग होती है। और इसलिए मैं वैसे भी जल्दी है और वैसे भी इसके तरीके से पढ़ रहा हूँ जैसा ऐसे पढ़ना चाहिए। कहा बहन से कि चलता हूँ अब न आऊँगा, अब इसके बाद ही नाना को मुंह दिखाऊंगा। हम अपना जैन तुम्हें सौंपे जाते हैं जैनब, इसी चिराग से रोशन जहान होगा सब। इसी की पुष्ट में महफूज है वो जैसे शहीद, जो जुल्म वालों की मट्टी करेगा खूब खरीद। इसी की पुष्ट में महफूज है वो जैसे शहीद, जो जुल्म वालों की मट्टी करेगा खूब खरीद। हमारे बाद कभी एक सफर करोगी तुम, उसे जीत में 100 मरतबा मरोगी तुम। रिदाए खाक को चेहरा तेरा छुपाना है, अब उधर आपकी बेटी है ये तो होना है। रिदाए खाक को चेहरा तेरा छुपाना है, अब उधर आपकी बेटी हो ये तो होना है। गरज हुसैन थे दुश्मन थे और तन्हाई, उसी घड़ी उन्हें याद आई माँ की अंधाई। उसी घड़ी उन्हें याद आई माँ की अंधाई, जहाँ पे एक ही चादर में 5 बैठे थे, जहाँ पे एक ही चादर में 5 बैठे थे। नुजूम वहाँ की हैरत से जिनको तकते थे, अजब भरी थी रिसालत पनाह थे घर पर। अली एक शेर खुदा भी वहीं थे बिस्तर पर, वहीं बुतूल भी चादर के नीचे बैठी थी। हुसैन हसन से जवाहर को लेके बैठी थी। कभी बुतूल ने आका से एक बात कही कि घर के काम को मिल जाए एक बांधी ही। कभी बुतूल ने आका से एक बात कही कि घर के काम को मिल जाए एक बांधी ही, कि घर के कामों से ये नर्म हाथ छिलते हैं, सुना है औरों को 2-2 गुलाम मिलते हैं। कि घर के कामों से ये नर्म हाथ छिलते हैं, सुना है औरों को 2-2 गुलाम मिलते हैं। जुल्फ खामोश थे धीमे से हम कलाम हुए, जुल्फ खामोश थे धीमे से हम कलाम हुए। जुल्फ खामोश थे धीमे से हम कलाम हुए, कि जिनके सुनने को मुश्ताक माहोबाम हुए। गुलामो फातिमा हमसे कभी ना मांगा करो, गुलामो फातिमा हमसे कभी ना मांगा करो। वजीफा जान के पढ़ना मैं तुमसे कहता हूँ। अली ये शेर खुदा बात में बताते थे कि उन ग्रुप के आगे खजाने कीजिए थे। कभी वफूल मोहब्बत से सबको छुटाया, ये सारे आले अबा हैं सभी को बतलाया, ये सारे आले अबा हैं सभी को बताया। अली मुर्तजा सरदार मेरी जन्नत के, ये क्या है किसको खबर है अभी तो छोटे हैं। मियाँ ने करबला में हुसैन सोचते थे, ये वक्त वो था मुअज्जिन अज़ान बोलते थे। मियाँ ने करबला में हुसैन सोचते थे, ये वक्त वो था मुअज्जिन अज़ान बोलते थे। कभी हुसैन ने ललकार कर कहा सबसे कि मैं खामोश था लेकिन कहूँगा आप सबसे, नमाज जुमा का हंगाम है, नमाज जुमा का हंगाम बस अब होता है। इमाम खुतबे में नाना का नाम लेता है। रसूल वाले के हर दो सराहे नाना मिले, अली ये मुर्तजा मुश्किल कुशा है बाबा मिले। जनाबी ज़हरा है माँ और हसन का भाई है, ज़मीन पे ऐसी भी किस्मत किसी ने पाई है, ज़मीन पे ऐसी भी किस्मत किसी ने पाई है। ये सुनते शिवरे नहीं कांपने लगा यकसर, किया था चेहरे को टेढ़ा कि मिल न जाए नजर। हुसैन नारे अल्लाह पढ़ के आगे बढ़े, उर्दू भी रह गई उस लम्हा बस खड़े के खड़े। किसी की क्या चले क्या ऐसे वैसे वार थे वो, किसी की क्या चले क्या ऐसे वैसे वार थे वो। अली के बेटे थे मुख्तारे जुल्फ़िकार थे वो। फिर एक वक्त वो आया कि लोग पे लिखा था, नबी गैब बयान ने बता के रखा था, ये बात डांटना सलमा यहाँ रहो कि कहीं हमारे डांटने के था वहीं पे पूरा किया। इमाम बोले मिला सब को, इमाम बोले मिला सब को मेरे हाथ में है। अरे वो शिवरे नहीं तू इसी की धात में है। हलफ में वार नहीं कर सकेगा ना इंजार, हलफ ने मेरे पुकारा है इसमें परवरदिगार। तेरी मजाल के तू मुझसे आँख कर सके चार, तो सर को लेना है पीछे से मेरी गर्दन मार, तो सर को लेना है पीछे से मेरी गर्दन मार। मेरी शहादत उस्मा
ہے ہم کا وہ شہکار کہ میری ہار بھی ہے فتح، میری جیت بھی ہار، اور حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، تو تمہارا سید شہدہ سلام کہتا ہے، اور بقال خون شہیدان کربلا کی قسم یزید مورچہ جیتا تھا، جنگ ہارا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس ادائیگی کے بعد میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور میں بلاتا ہوں انہیں جنہیں سننے کے آپ مشتاق ہیں، جن کی دعاؤں کے آپ کو منتظر ہیں، حضور امین ملت کو میں دعوت دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ برکات، حضور امین ملت۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا ممن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله المولى النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله۔ بزرگوں، ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، آج سے 1383 برس پہلے سن 61 ہجری میں وہ واقعہ ہوا جس کا پیشہ ذکر کیا جاتا ہے اور قیام قیامت تک اس کا ذکر کیا جاتا ہے انشاءاللہ۔ کربلا کے میدان میں نانا کے دین کو بچانے کے لیے امام پاک نے اپنی سارے خاندان کو اور خود کو قربان کر دیا، مگر اسلام کی لوگوں میں ایک نیا خون بھر دیا۔ آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں اور بہت سے نہیں جانتے ہیں، خون کی کئی قسمیں ہوتی ہے، اے بی، اے بی اور او، نگیٹو اور پازیٹو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اور صحابہ ہی موجود تھے مدینہ شریف میں، وہ پوری اس معاملے میں آگے بڑھے۔ کہنا یہ ہے اسلام کی جگہوں میں جو خون دوڑ رہا تھا وہی خون تھا جو امام حسین کی جگہوں میں دوڑ رہا تھا، اسے کوئی دوسرا خون میچ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے امام حسین نے اپنا اور اپنے بچوں کا خون دے کر اسلام کو بچا لیا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو دیوار پیچھے کا ایک نہیں، وہ تو 50 سال پہلے بتا رہے ہیں، ہماری امید سے سلبہ سے جب یہ بچی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نواسا شہید کر دیا گیا۔ جو بھی کہا ہے کہ جس وقت شہادت کا واقعہ ہوا صرف اکیلی وہی بچی تھی، سرکار جس کو کیا دے دیتے تھے آگے سے ٹھیکہ کو دے دیتے، مگر ہم جانتے تھے کہ یہ اس موقع پہ ہوں گی نہیں، اس لیے انہوں نے شیرہ و مسلمان کو پاس کروائی۔ میں کوئی تقریر اور نہیں کر پاؤں گا، دو چار واقعات سناتا ہوں آپ کو۔ 8-10 سال پہلے میں ملک شام گیا اور وہاں کے مشہور شہر دمشق میں 5 دن رکا، وہاں کے زیارتیں کی، وہاں کی مدارس دیکھی، وہاں کے استادوں سے ملا، وہاں کے شاگردوں سے ملا۔ تو ایک دن قبر ہے، خاندانی رشتہ داروں سے خواتین سے اس نے اپنے رشتے قائم کرنے کے بعد کہا کہ میں دھیرے جا سکتا کہ اس کی قبر کے اوپر اسٹیل مل پڑی دعا بناتی ہے مجھے عراق کی سب سے بڑی یہی ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ مر گیا مگر اب تک
آخر میں شہید ہوئے، ہماری کہہ سکتے ہیں شروع میں شہید ہو جاتے، درمیان میں شہید ہو جاتے تھے، ہو جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا تھی کہ سارے اپنے بھائی بھتیجے بچوں سب کو دیکھ کر سب کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ لے، اس کے بعد ان کی جان چلی جائے۔ تو 72 زخم تو سینے میں ان کے پیٹھ پہ تھے، اور 72 ساتھی کربلا کے میدان میں شہادت کا مرتبہ پایا۔ تو ایک اور واقعہ تو سنا، میرے دادا بھی سید ابوالقاسم اسماعیل حسن شاہ جی میاں حج کو گئے، تو گھر کی عورتیں بھی سب حج کو گئی۔ ایک گھر میں ایک نوکرانی تھی، وہ سب کی نیاز دلاتی تھی مگر حضرت عباس کی نہیں دلاتی تھی۔ اسے پوچھا کرتی بیویوں نے کہ تم حضرت عباس کی نیاز کیوں نہیں دلاتی؟ کہنے لگی کہ میرے بیوی صاحبہ کے سوتن کا بیٹا ہے۔ حضرت عباس کی ماں گزری تھی، قبیلے بنی اسد کی تھی، کہنے میری بتائیے سوتن کا بیٹا ہے، اس کی اس کی باتیں نہیں دلاتی۔ اب کیا ہوا کہ وہاں عرفات کے میدان میں رات کو وہ کھو گئی فاطمہ۔ وہاں تو ایک قیامت کا منظر ہوتا ہے، وہاں کا کھویا ہوا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تو کھو گئی، ادھر بھاگ رہی تھی ادھر بھاگ رہی تھی، تو دیکھا کہ جوان شخص آیا اور کندھوں پہ اس کے شال پڑی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ اماں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ بچے مجھے میرا خیمہ نہیں مل رہا، ان کو آمد میں چھوڑا ہوں، لے کے گئے اور خیمے تک پہنچایا۔ اس سے وہ ہزاروں لاکھوں دعائیں دی دنیا نے، اللہ تیری زندگی میں اضافہ کرے، اللہ تیرے پاس بچوں میں اضافہ کرے۔ یہ تو بتاتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری سوتن کا بیٹا عباس، سوتن کا بیٹا عباس۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس نے کبھی بھائی کہہ کے نہیں بلایا، ہمیشہ میرے مولا میرے آقا کہہ کے بلاتے ہیں۔ یا تو جس دن ان کی شہادت ہوئی اور ان کا سر امام حسین کی زانیوں پر رکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آج تو ایک دفعہ تو بھائی کہہ کے بلا لیں تاکہ تیری حسرت پوری ہو جائے۔ تو امام حسین کی شہادت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ کبھی باطل سے کمپرومائز مت کرو، جانتے ہوئے بھی کہ غلط آدمی ہے اس کی حمایت مت کرو اور حق کے ساتھ رہو۔ یہ امام حسین کی شہادت کا نچوڑ ہے کہ کبھی باطل کا ساتھ مت دینا اور ہمیشہ حق کا ساتھ رہنا۔ ایک واقعہ اور سناتے چلیے آپ کو، یہ جن کا ہم طلبہ پڑھتے ہیں ان کی دادا کا واقعہ ہے۔ ایک ملک تھا یمن، ایک ملک ہے یمن، یعقوب جتن پیدا ہوئی ہے۔ تو وہاں پہ بادشاہ تھا ابرہا، اس کا نام تھا ابرہا۔ تو اس نے سنا کہ مدینے مکے میں جو کعبہ ہے تو وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور بڑے وہاں چڑھاوے چڑھتے، اور اس نے کہا کہ میں بھی کعبہ بناؤں گا۔ اس نے یمن میں کعبے کی شکل کی ایک بلڈنگ بنائی اور لوگوں سے کہا کہ اس کا طواف کیا کرو، یہاں نظرانے کیا کرو۔ وہ ظاہر ہے اللہ کا بنایا ہوا کعبہ اس سے بہت مقابلہ کر سکتا تھا۔ تو ابرہا کو آیا غصہ، اس نے کہا کہ میں اس مکے کو تباہ و برباد کروں، اور لے کے چلا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں ایسا کوئی نہیں ہے جیسے نہ پڑا ہو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو ابرہا حضرت سیدنا عبد المطلب کے 100 اونٹ پکڑ کے لے گیا۔ حضرت عبد المطلب کو جب اطلاع ہوئی تو وہاں وہ پہنچے ابرہا کے پاس، وہ کہا کہ میرے اونٹ جو لائے ہو واپس کر دو۔ تو ابرہا نے کہا کہ میں نے سنتا تھا کہ آپ اور بھی بہت عقلمند کی ہیں اور بہت بڑے سرداروں میں سے ہیں، آپ نے کعبے کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، آپ کو اپنے اونٹ کی یاد رہے۔ تو مجھے وہ بات یہ ہے کہ اونٹ تو میری، مجھے تو خیال ہے کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے، جس کا گھر ہے وہ خیال رکھے۔ اور اس کے بعد جو ابابیل پیروں میں کنکریاں لے کے آئی اور انہوں نے اس طاقت سے کنکریاں پھینکی، سب
موسیٰ کی طرح ہو گئے، موسیٰ کی طرح۔ ابراہ ہاتھی بھی لایا تھا، تو ابراہ کی ہاتھیوں نے اپنی فوجیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ تو یہ بڑی معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ ہے باہر۔ تو اب لوگ آئے بہت سے کو ہوا، پچھلے سال اس کے پاس بھی نہیں ہو سکا، کے ساتھ آپ کو سکتی سلمان کا سے زیادہ تھا، درگاہ کے گیٹ پہ کھڑے 43 44 45 50 اب رک جاؤ کیا ہے اپنے بھی بھائیوں کو اطلاع دے دی کہ اپنے اپنے گھروں کو بھاگیا کریں، اور جو خرچہ ہونا تھا تمہارا وہ مسجد کے امام کو دے دو یا مسجد کو دے دو۔ بڑا کڑا وقت تھا وہ، بڑا کڑا وقت۔ لوگ لاک ڈاؤن میں گھر میں بیٹھے بیٹھے اس قدر بددماغ اور بدمزاج ہو گئے تھے کہ ہر بچے سے اور ان کی امی سے لڑک کے بات کرتے رہے۔ پتہ یہ چلا کہ چونکہ 4 کے علاوہ کسی کو دیکھتی نہیں تھے، تو کسی سرکاری درباری پریشانی اور مصیبت سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ یہاں کی مشہور آراس اس سے پاسکی برکاتی اور تو سے جوڑی برکاتی، پھر اسی طرح سے ہمارے کی بھائی اسی طرح سے آئے اور کی بہنیں آئیں اور ڈاکٹر کھائیں ہم لوگوں کی اسی طرح سے آتی ہیں۔ کوئی طاقت بتا رہا ہوں دنیا کی، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ الفاتحة۔ یا الہی ہے فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہید مشکل کشا
واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، پہلے پاک و سری معروف دے بے خود سری زند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، در شدی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد کے ریا کے واسطے، گل فرا کا صدقہ کر رب و فراد مسلم سعد، گل حسن اور موسعید سعد کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادری یوبر اٹھا، قدر عبد القادر قدرت زمان کے واسطے، حاصل اللہ لہم رزق زدے رزق حسن، بندے رزاق تاج رسکیا کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی کوئی جا خدا کے واسطے، پورے رفان عرض و حمد و صلاح و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، غیر ابراہیم ہم پر نعرے بند گلدار کر، بھیگ دے داتا بگاڑی بادشاہ کے واسطے، آرے نکو زیادہ روح ایمان کو جمان، شہزیار مولا جمال الاولیاء کے واسطے، یہ محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خانق اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین دنیا کے ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق یہ عشق دماغ کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، تشہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تنو ستھرا جانتوں کو دور کر، اچھے پیارے شخص دی بدر العلا کے واسطے، دل کو اچھا تنو ستھرا جانتوں کو نور کر، صدر پیارے نور حق شخص دعا کے واسطے، دونوں عالم ہے وہ ہم پر تیری رحمت کا نزول، شیخ امیر عالم میں اہل صفا کے واسطے، نام نامی جن کا ہے حضرت غلام نومیدی، بخش دے ہم کو دون کے استفا کے واسطے، ہم کو اولاد رسول با صفا کا غلام شاہ اولاد رسول بازیہ کے واسطے، اور وہ فعل و حال سکتے ہم کو تو سچائی رکھ، شیخ محمد صادق مرد خدا کے واسطے، تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول خدا کے واسطے، نور ایمان نور عرفہ نور قبر و حشر دے، اور حسین احمد نوری ضیاء کے واسطے، حب اولاد رسول پاک دے دل میں رچا، شاہ اولاد رسول رحمہ کے واسطے، یا الہی پہلے حضرت مصطفیٰ حیدر حسن حسن و صفت کر عطا ان کے گدا کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں پیشوائے سنیت احمد رضا کے واسطے، یا الہی سایہ ان جملہ مشایخ کا رہے، رحم فرما الرحمہ مصطفیٰ کے واسطے، صدقہ آیا کا دے چھ عین، عز و علم و عمل عفو عرفہ عافیت ہر بے نوا کے واسطے، آمین یا رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین، الفاتحہ۔ صدر کونین صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام مرسلین اعلام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، مشایخ کرام، سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ قادیان، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، خواجہ شہاب الدین سہروردی، جملہ مشایخ سلسلے برکاتیہ، جملہ مومنین و مومنات کی ارواح طیبات کو اِسال ثواب کیا، یا اللہ ہماری اس نظر کو قبول فرما، یا رب العالمین ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما، یا اللہ دشمنوں کے شر حاسدوں کی بد نظر سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ بیمار بھائی بہنوں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو جائز روزگار عطا فرما، بے علموں کو علم نافع عطا فرما، بے عملوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس وقت ہمارے جتنے بھائی درگاہ شریف کے اندر اور باہر تشریف رکھتے ہیں، یا اللہ ان کی ہر جائز دینی اور دنیاوی تمنا کو پورا فرما دے، یا اللہ ساری دنیا میں امن و امان چین و شانتی کا دور رہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرونا کے عذاب سے ہم سب کو نجات عطا فرما، آمین اللہم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔